رات کا وہ پہلا پہر جب ہر طرف خاموشی چھائی ہوتی ہے، جب دنیا کی رنگین راتیں نیند میں ڈوبی ہوتی ہیں، تب کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جو جاگ رہے ہوتے ہیں، نہ کسی انسان کے لیے، نہ کسی دنیا کے کام کے لیے، بلکہ اپنے رب کے لیے، اپنے اللہ کے لیے۔ وہ سجدے میں گر کر اپنے رب سے ایسے بات کرتے ہیں جیسے کوئی اپنے سب سے قریبی سے کرتا ہے۔ یہ ہے تہجد، اور یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ آج ہم بات کریں گے ان لوگوں کے بارے میں جن کو تہجد کی نماز نصیب ہوتی ہے، اور جانیں گے کہ اس نماز کی فضیلت کیا ہے، کیوں یہ نماز اللہ کے سب سے قریب لے جاتی ہے، اور کیوں اس وقت کی دعا کبھی خالی نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ ہر رات آخری پہر میں سب سے نیچے والے آسمان پر آتے ہیں اور ندا کرتے ہیں، ہے کوئی جو مجھے پکارے تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا تاکہ میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا تاکہ میں اسے رزق دے دوں۔ سوچئے، خود اللہ آپ کو بلا رہا ہے، کیا اس سے بڑی کوئی دعوت ہو سکتی ہے؟ لیکن سب کو یہ دعوت سمجھ نہیں آتی، سب کو یہ نیند چھوڑ کر سجدہ نصیب نہیں ہوتا، کیونکہ تہجد انہی کو نصیب ہوتی ہے جن کے دل میں اللہ کا پیار جاگ چکا ہوتا ہے۔ وہ کون لوگ ہوتے ہیں جن کو تہجد نصیب ہوتی ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ نمبر 1، جن کا دل دنیا سے اٹھ گیا ہو، جو دنیا کی رنگین راتوں سے بیزار ہو چکے ہوتے ہیں۔ ان کے لیے رات کی خاموشی میں صرف ایک ہی چہرہ ہوتا ہے، ان کا اللہ۔ ان کی روح پکارتی ہے سجدے کے لیے، نیند آنکھوں میں ہوتی ہے لیکن دل سجدے میں۔ نمبر 2، جن پر اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے۔ سب کو نیند آتی ہے لیکن کچھ لوگوں کو اللہ خود جگا دیتا ہے، ان کے دل میں ایسے جذبات بھر دیتا ہے کہ وہ الارم سے نہیں، روح کی آواز سے اٹھ جاتے ہیں۔ نمبر 3، جن کی دعا میں روح ہوتی ہے، جو دعا صرف زبان سے نہیں دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے، وہ لوگ تہجد میں اٹھتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں یہ وقت وہ ہے جب اللہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ نمبر 4، جنہیں کسی غم نے توڑ دیا ہو، ٹوٹے دل، آنسو بھری راتیں، وہ لوگ جو کسی درد سے گزر رہے ہوتے ہیں، اللہ ان کو اپنے قریب بلا لیتا ہے، تہجد ان کے لیے مرہم بن جاتی ہے۔ نمبر 5، جن لوگوں کا یقین مضبوط ہوتا ہے، جو جانتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، جو اندھیروں میں بھی روشنی دیکھ لیتے ہیں، جو صرف اللہ سے امید رکھتے ہیں، ان کو تہجد نصیب ہوتی ہے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں تہجد کی فضیلت۔ نمبر 1، قرآن میں ذکر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور رات کے کچھ حصے میں اس قرآن کو پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے ایک نفل ہے، شاید کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود عطا فرما دے۔ یہ مقام محمود وہ رابطہ ہے جو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، لیکن اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ تہجد والوں کے لیے اللہ کے یہاں ایک خاص رابطہ ہے۔ نمبر 2، حدیث کا نورانی بیان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین نماز فرض کے بعد تہجد کی نماز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض کے بعد اگر کوئی عبادت سب سے عظیم ہے تو وہ تہجد ہے۔ نمبر 3، جنت کی بشارت۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، جنت میں ایک منزل ہے جس کو صرف وہ لوگ پائیں گے جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ سوچئے، آپ کی رات کا ایک سجدہ آپ کے لیے جنت میں ایک خاص جگہ بنوا سکتا ہے۔ تہجد کی نماز کا اثر مومن کی زندگی پر کیسا پڑتا ہے؟ نمبر 1، روحانی سکون۔ تہجد پڑھنے کے بعد جو سکون دل میں اترتا ہے وہ کسی دوائی، کسی تسلی یا کسی رشتے سے نہیں ملتا، وہ صرف رب کے قریب جانے سے ملتا ہے۔ نمبر 2، دعاؤں کی قبولیت۔ اس وقت کی ہر دعا سن لی جاتی ہے، کبھی فوراً، کبھی دیر سے، لیکن یہ وقت ایسا ہے کہ ہر لفظ عرش تک پہنچتا ہے۔ نمبر 3، غم کا خاتمہ۔ جو رات اللہ کے سامنے گزاری جاتی ہے اس میں غم ہلکا ہو جاتا ہے،
روح کو ایک نیا حوصلہ ملتا ہے۔ آنسو اس وقت مرہم بن جاتے ہیں۔ نمبر 4، زندگی کا مقصد واضح ہو جاتا ہے۔ تہجد پڑھنے والے لوگ زندگی میں بھٹکنا چھوڑ دیتے ہیں۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کا راستہ صرف اللہ کی طرف جاتا ہے۔ تہجد کس طرح پڑھی جاتی ہے، آئیے جانتے ہیں۔ تہجد 2 رکعت سے لے کر 8 یا 12 رکعت تک پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر فجر سے پہلے تک ہوتا ہے۔ بہترین وقت وہ ہوتا ہے جب رات کا آخری حصہ ہو۔ ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیر لیا جائے، اس کے بعد دل سے دعا مانگی جائے، اپنے لیے، اپنے درد کے لیے، اپنے گناہوں کے لیے، اپنے مقصد کے لیے۔ آخر تہجد ہی کیوں؟ کیونکہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو خود اللہ نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کی تھی۔ یہ وہ وقت ہے جب کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا، صرف اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جو عبادت چھپ کر ہوتی ہے اس کا اثر سب سے گہرا ہوتا ہے۔ یہ عبادت صرف سجدوں کی نہیں، یہ عبادت دل توڑ کر اپنے رب کے سامنے جھکنے کی ہے۔ جو تہجد پڑھتے ہیں وہ کبھی اکیلے نہیں رہتے۔ جس کے پاس اللہ کا وقت ہوتا ہے اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے۔ وہ لوگ دنیا میں ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں لیکن روحانی طور پر سب سے مضبوط ہوتے ہیں۔ ان کی دعاؤں میں ایک آگ ہوتی ہے، ان کے اشک آسمان کا راستہ جانتے ہیں۔ ایک روحانی پیغام آپ سب کے لیے، اگر تم ٹوٹے ہو، اگر تمہارا دل کسی غم سے بھرا ہوا ہے، اگر تمہاری دعا اب تک قبول نہیں ہوئی، تو اٹھ جاؤ۔ ایک رات صرف ایک بار سجدے میں جا کر اللہ سے بات کرو اور دیکھو کہ تمہارا رب کیسے تمہاری زندگی بدلتا ہے۔ کیونکہ تہجد صرف نماز نہیں، یہ ایک ملاقات ہے تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان۔ اگر آپ کو یہ روحانی پیغام پسند آیا ہو تو اسے کسی ایسے انسان تک ضرور پہنچائیے جو اندھیروں سے گزر رہا ہے۔ اپنے دل کی روشنی کو دوسروں تک بھی پھیلائیے۔ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر روحانی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ آج رات بس ایک سجدہ کر کے دیکھیے، شاید آپ کا رب آپ کے لیے سب کچھ بدل دے۔ وقت آزمائش میں بھی اللہ آپ کے ساتھ ہے۔